ہر دور میں تم ہو رب کعبہ کی قسم. اگر قرآن کے سینے میں اور سنت کے سینے میں اور صحابہ اہل بیت سے لے کے آج تک اگر کوئی ہے تو فرمایا اسے سنی کہا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب فرماتے ہیں قرآن کے سینے میں، سنت کے سینے میں اور صحابہ اہل بیت کے دور سے لے کر آج تک اگر کوئی ہے تو اسے سنی کہا جاتا ہے. اسے سنی کہا جاتا ہے. حضرت صاحب قرآن تو شروع کر لینے ہاں. قرآن دے سینے چ تسی کتھوں ہو؟ قرآن دے تے تسی کناریاں تے بھی نہیں نظر آندے. میرے بھائیو، قرآن کا کم از کم 1/3 حصہ یا اللہ مدد سکھاتا ہے اور یا اللہ مدد کی تعلیم دیتا ہے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا طور طریقہ اور عقیدہ یہ بیان کیا کہ جب بھی مصیبتیں آئیں، جب بھی پریشانیاں آئیں، جب بھی تکلیفیں آئیں، جب بھی دکھ آئے تو تمام انبیاء کرام نے کس کے حضور ہاتھ اٹھائے، کس کے حضور جھولیاں پھیلائیں، کس سے مدد مانگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہترین اور ایمان افروز جملہ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، اے اللہ میں تیرے در کا محتاج ہوں. اللہ کے قرآن کا کم از کم 1/3 حصہ توحید سکھاتا ہے، مواحد بناتا ہے. لیکن تسی کدی ایس ڈھیری تے ڈگدے پے ہو، کدی ایس ڈھیری تے ڈگدے پے ہو، قبروں سے مانگتے ہو. سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے. مولا غریب نواز، یہ جو بلا بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بلا کو، اس بیماری کو عالم انسانیت سے دفاع فرمائیے. آپ کے غلام کی زبان کی لاج رکھیے، دعا کو قبول فرمائیے. پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے. آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے. انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے کیونکہ ان کے مرید ہے نا کہ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا. انشاءاللہ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا. یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں. آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں. غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے. جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا. غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا. یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں. آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسے خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے. ماں ماں محتاج تو حاجت روا، ماں ماں محتاج تو حاجت روا. المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں. المدد یا غوث اعظم پیر ماں. امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر، یا شبیر، یا شبر، یا عثمان، یا حیدر.
پا شرکن خیراور یا شبیر یا شبر یا یا سید شاہ سلطان شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ. اور لوگوں کو بھی قبروں کے اوپر جھکاتے ہو، قبروں کی شانیں بیان کر کر کے لوگوں کو قبروں کی مٹیاں چاٹنے پر لگایا ہوا ہے، لوگوں کو چھپڑوں کے پانی پینے پر تم لوگوں نے لگایا ہوا ہے. چھپڑوں کا پانی، گٹروں کا پانی اللہ جانتا ہے، لوگ اس کو بابرکت سمجھ رہے ہیں. یہاں پر ایک ویڈیو بھی میں شیئر کرتا ہوں، میری نظر سے گزری. اوے ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ چھپڑਾں دے پانی پین تے، ان کو ہم نے نہیں لگایا قبروں کے پاس سے گزرنے والے چھپڑوں کو بابرکت سمجھنے میں، ہم نے نہیں ان کو لگایا. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ قبروں پہ آپ لوگوں نے لوگوں کو جھکا دیا، اللہ سے جو ہے وہ لوگوں کو دور کر دیا، اور بزرگوں کی، بابوں کی اور قبروں کی شان بیان کر کر کے لوگوں کے دماغوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر صرف مزار اور دربار ہی بٹھا دیے ہیں، لوگوں کو مسجدوں سے دور کر دیا ہے، لوگوں کو رب سے دور کر دیا ہے. ابھی کہندے قرآن دے سینے چ اسی ہاں، قرآن دے سینے چ اسی ہاں، قرآن دے تسی کناریاں تے بھی نہیں. اللہ کی قسم ہے، قرآن یا اللہ مدد سکھاتا ہے. قرآن کے پہلے صفحے پہ آپ پورے نہیں اترتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت صرف تیری کرتے ہیں، مدد بھی صرف غائب میں تجھ سے مانگتے ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے